نبی کے نورین کو خدا حسین کو سلام۔ آداب، زی سلام میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عباس مہدی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش اصول کربلا۔ ایام ازا چل رہے ہیں، آج 8ویں محرم ہے۔ 8 محرم حضرت عباس سے منسوب ہے۔ حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، بہت بہادر، بڑے دلیر، بڑے شجاع۔ ان کی شجاعت مشہور تھی۔ جب امام علی مقام مدینے سے چلنے لگے تھے تو حضرت عباس کو ہی اپنے قافلے کا سالار بنایا تھا۔ چلتے وقت حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے راستے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بھائی عباس، دیکھو ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے، صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں سے ہو کر گزرنا ہوگا، میلوں کوسوں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوگا، لہٰذا اپنے لشکر میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ راستے میں کوئی بی بی پیاسی نہ رہ جائے، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہ ہو جائے۔ تو بحکم امام حضرت عباس نے مشکیزوں اور چھاگلوں میں بھر بھر کر اونٹوں کی پشت پر اتنا پانی ذخیرہ کیا تھا کہ جب آپ کی ملاقات یزید کے 1000 کے سپاہیوں پر مشتمل لشکر سے ہوئی ہے تو آپ نے دشمن کے پیاسے لشکر کو سیراب کیا، ان کے جانوروں کو سیراب کیا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ پانی تقسیم ہو رہا تھا، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم دشمن کو پانی پلا رہے تھے، تو اسی فوج سے ایک شخص، ایک سپاہی نکلا جو بہت پیاسا تھا۔ وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ چلتا تھا اور گر پڑتا تھا۔ تو حضرت عباس، حضرت علی اکبر پانی پلانے میں مصروف تھے، امام حسین جائزہ لے رہے تھے، تو امام حسین کی نظر اس پیاسے پر پڑی۔ تو اب امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اکبر اسے پانی پلا دو، عباس بڑھو اس کی پیاس کو سیراب کرو، نہیں، اب امام حسین نے سوچا کہ میں کہوں گا اتنی میں دیر نہ ہو جائے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا اور اس پیاسے کے قریب پہنچ گئے، تو وہ اتنا پیاسا تھا کہ پیاس سے اس کے ہاتھ سے چلو نہیں بن رہا تھا، وہ چلو بناتا تھا اور پانی گر جاتا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے پیاس سے۔ تو کرم در کرم میرے کریم مولا حسین ابن علی کا، امام حسین نے اپنے ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے دہن پر لگایا، زانو پر مشکیزہ، ایک ہاتھ سے مشک، دوسرا ہاتھ اس کے دہن پر، اور اسے سیراب کیا۔ آپ سوچئے اتنی سخاوت اور اتنے پانی کا ذخیرہ کرنے کے بعد جب روز عاشور چھوٹے چھوٹے بچے، نبی کے گھر کی بیٹیاں، نبی کے گھر کے بچے جب پانی کا مطالبہ کرتے ہوں گے تو امام حسین پر کیا گزرتی ہوگی، حضرت عباس پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج انہی شخصیتوں کا ذکر کریں گے، خاص کر حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی شہادت پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفکر اسلام ڈاکٹر کلب رشید صاحب قبلہ اور صدائے صوفیائے ہند کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جناب بابر اشرف صاحب۔ ہم دونوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلا سوال بابر اشرف صاحب، 8 محرم ہے، کربلا پوری دنیا کو درس دیتی ہے، کربلا انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا کی اولین اور جامع ترین کربلا کا پیغام عبادت رب، توحید کی فلاح اور انسانیت کی فلاح اور ترقی ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کربلا کے عنوان سے حضرت عباس کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، اللہ نے قرآن کریم ہم کو دیا، اللہ نے تمام نعمتیں دی، لیکن کسی چیز کا بھی اجر اللہ رب العزت نے ہم سے طلب نہیں کیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم سے فرما دیا کہ ہم تم سے اپنی کسی بھی جتنی بھی نعمتیں ہم نے دی، کسی بھی چیز کا اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے تم محبت مودۃ فی القربیٰ کا الفاظ استعمال کیا۔ مقصد صاف تھا کہ محبتیں جب کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ
منصب کے ساتھ بھی منصب ختم ہوا، محبتیں ختم ہو گئی. خوبصورتی کے ساتھ ہوا، خوبصورتی ختم ہوئی، محبتیں ختم ہو گئی. دولت کے ساتھ ہوئی، دولت ختم ہو گئی، محبتیں جاتی رہیں. لیکن یہ مودۃ فی القربہ، یعنی کہ ہر محبت جس میں قربان ہو جائے، وہ محبت تمہیں اہل بیت اطہار سے کرنے کا حکم قرآن کریم میں کیا گیا. یہ فرمان ربی ہے. اور حضرت یعنی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غازی حضرت عباس علمبردار کے تعلق سے آپ سوچئے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے اور آپ کے شہید ہونے تک، پہلے دن سے لے کے اور آپ کا آخری تک کا سفر امام حسین کے ساتھ رہا. جس طریقے سے مولا علی نے کعبے میں یعنی کہ پیدائش ہوئی اور اس کے بعد آغوش رسول میں آپ کھولی، وہی تاریخ حضرت عباس کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب ام بنین نے جب آپ کو پیدا فرمایا تو جب مولا علی کے پاس لائے گئے تو آپ میں جو ہے وہ کسی قسم کی حرکت نہیں تھی، کسی قسم کی آواز نہیں تھی، نہ آپ رو رہے تھے نہ پکار رہے تھے. امام حسین جب آئے انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو آپ نے جب ان کی آغوش میں دیا تو حضرت عباس نے اپنی آنکھیں کھول دی. یہ وہی واقعہ دہرایا گیا جو مولا علی کو آغوش رسول میں ہوا تھا. اور صرف آنکھیں ہی نہیں کھولی، آپ نے جو ہے اپنی کلمہ شہادت انگلی جو ہے وہ حضرت عباس کی طرف بڑھائی. حضرت عباس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے آپ کی شہادت کی انگلی جو ہے وہ پکڑ لی. مولا علی اس پورے منظر کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ساتھ جو ہے وہ تمہارا آخرت تک کا ساتھ ہے، یہ ساتھ تمہارا جو ہے زندگی کے ہر لمحے تک ہے. اب حضرت عباس یہ بات آج یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس تمہیں زندگی کے کسی بھی لمحے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بات حضرت عباس نے کربلا کے میدان کے اوپر جو ہے وہ اپنی قربانی دے کے ثابت کر دی کہ ہم امام حسین کے وفادار ہیں اور ہر طریقے سے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے کہ فرات کے اوپر جس وقت جو ہے وہ خیمے باندھے جا رہے تھے اور اس کے قریب خیمے باندھے جا رہے تھے، تو اس وقت جب یزیدیوں نے جو ہے وہ ایک طریقے سے اس بات کے اوپر اعتراض جتایا تو حضرت عباس کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی تلوار مبارک جو ہے باہر نکال لی اور جنگ کے لیے جو ہے آمادہ ہوئے. تو حضرت امام حسین نے اس کے اوپر روکا کہ کل یہ میسج تاریخ میں نہ جائے کہ جو ہے وہ کربلا والوں نے، اہل بیت اطہار نے، عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو ہے وہ پانی کے لیے جنگ لگی. تو پانی کے لیے میں جنگ لڑنے نہیں آیا ہوں، یہاں دین رسول، دین محمدی، رسول محمدی کی حفاظت کے لیے. تو انہوں نے اس خیمے کو پیچھے کیا اور حضرت عباس کی اس تلوار کو اندر کیا. یہ صبر کا پیمانہ، یہ جو مثال کربلا کی زمین پہ دی گئی اور جس طریقے سے قربانیاں ہوئیں، وہ یعنی کہ تاریخ کے کسی بھی صفحے میں اور کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو ڈھونڈنے نہیں ملیں. بے شک. مولانا کلب رشید رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسا کہ ابھی بابر اشرف صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ حضرت عباس کا کردار امام حسین کی زندگی میں ویسے ہی تھا جیسے حضور کے زندگی میں حضرت علی کا کردار تھا. میں آپ سے اسی تناظر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو ہی قافلے کی سالاری کیوں سونپی، انہیں قافلہ سالار کیوں مقرر کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پوری دنیا انسانیت اور دنیا اسلام کو اس بڑی تاریخ میں پہلے پرسہ پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو دن ہے اور یہ جو وقت ہے یہ منسوب ہے جناب عباس کے ذات سے. اور جیسا کہ میرے بھائی نے بیان کیا، بابر اشرف صاحب نے، کہ محبت جو ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، سبب ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی، مگر مودت جو ہے وہ اہل بیت سے ہوتی ہے. اور ان دونوں کا دوام ہے، کیونکہ وہ بھی باقی رہنے والے اور یہ بھی باقی رہنے والی. میں اس بات سے بالکل سہمت ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عباس صرف اس وقت کی ضرورت نہیں تھے. حضرت عباس اور کردار حضرت عباس ہر اس زمانے کی ضرورت ہے. جہاں پر ایک حسین ہے وہاں ایک عباس ضروری ہے، مطلب وہ جگہ بنی ہوئی ہے. اگر حسین ہے تو پھر عباس ضروری ہے، کیونکہ حسین
باہر آتے ہی جس راستے سے ہیں، دکھتے ہی جس آسمان پہ ہیں، چمکتے ہی جس گگن میں ہیں، اس گگن کو ہی عباس کہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے نا، پوری کائنات کا سبب سکون امام ہوتا ہے، پوری کائنات کی حفاظت کی ضمانت امام ہوتا ہے. مگر میں اس ذات کے لیے کیا کہوں کہ جو امام کی حفاظت کا ضامن تھا. مطلب آپ اس سے بڑا تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب آپ دیکھیے جتنے صاحب علم ہیں وہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہیں عقیدت میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کہیں عظمت امامت میں. ایک شاعر لکھ رہا تھا ایسے ہی شعر کہ میں کیا لکھوں اس عباس کے بارے میں جو رات کی تاریکی میں یعنی شب عاشور کے حوالے سے حسین کی عبادتوں کا، حسین کی پوری زندگی کا، حسین کے معاملات کا ضامن بنا بیٹھا تھا. ابھی وہ لکھ ہی رہا تھا، سوچ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہو جا رہا ہے کہ شان امامت میں کمی آ رہی ہے. سوچتے سوچتے سو گیا، خواب میں امام حسین کو دیکھا. مولا فرماتے ہیں ہاں تو لکھ دے، تو ٹھیک لکھ رہا ہے، کیونکہ جب تک عباس میرا زندہ تھا تب تک ہم تو کیا، خیموں میں جو بیویاں تھی وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی. اور پتہ ہے جب جناب عباس گئے ہیں تو سب سے بڑا عمل جناب زینب نے کیا کیا ہے، بیویوں کو بلایا، بلا کے کہا بیویوں جو میں نے تم سے پردے کی ضمانت لی تھی، جو تم سے کہا تھا کہ تمہارا پردہ محفوظ رہے گا کیونکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے، اب وہ میدان کی طرف جا رہا ہے، میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں کیونکہ اب وہ میرا بھائی نہیں ہے. آپ یقین جانیے جناب عباس کی جو شخصیت ہے، حسین تک جانے والا اگر کوئی راستہ ہے اسے عباس کہتے ہیں. حسین تک جانے والا اور سمجھانے والا اگر کوئی علم ہے اسے عباس کہتے ہیں. حسینیت تک پہنچانے والا اگر کوئی کردار ہے تو اسے عباس کہتے ہیں. اگر حسین عظمتوں کا شہر ہے تو عباس اس شہر کا ویسے ہی دروازہ ہے جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. بے شک. بابر اشرف صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے ابھی جو بیان کیا تھا کہ حضرت عباس کو حضرت امام حسین نے روکا. جب آپ تاریخ پڑھیں گے، مدینے سے کربلا تک 6 مہینے کا جو سفر ہے، اور سفر سے پہلے جب جو دربار میں امام حسین کا جانا ہوا، اس سے لے کر کربلا تک میں 7 بار حضرت عباس کو غیظ آیا، غضب آیا، جلال آیا، غصہ آیا، اور ہر بار امام حسین نے حضرت عباس کو روک لیا. تو یہ صبر اور شجاعت کا جو ربط تھا، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ دیکھیں کہ ام بنین نے حضرت عباس کو، ایک تو آپ دیکھیے کہ حضرت عباس اور امام حسین کا جو رشتہ تھا وہ بھائی کے ساتھ ساتھ ادب کا اتنا عظیم رشتہ تھا کہ آپ کبھی ان کو بڑا بھائی کہہ کے نہیں پکارتے تھے. آپ نے ہمیشہ یہ سردی کہہ کے پکارا، یعنی کہ سردار کے حیثیت سے پکارا. اور ام بنین نے آپ کو وہاں سے چلتے وقت ہدایت کی کہ تم امام حسین کو، آپ دیکھ لیں کہ ایک ماں کی ہدایت اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں تھی کہ تم جاؤ نہیں، آپ کی ہدایت یہ تھی کہ امام حسین کے کمانڈ کو فالو کرنا ہے تمہیں. امام حسین جو اشارہ کر دیں، امام حسین جو حکم کر دیں، امام حسین جو چاہیں، امام حسین کے اگر چہرے سے تمہارے اوپر کچھ ایسی چیزیں آیا ہو تو تم اس کے علاوہ تم اپنی مرضی کو اس کے اوپر فوقیت نہ دینا. یہ وہ سبق تھا جس نے ان کو اس پورے سفر کے اندر باندھے رکھا، اور وہ اپنے جلال کو، اپنے غصے کو، اپنے تمام اپنی جسمی اپنی طاقت کو انہیں نے باندھ لیا، اور صبر کے اس پیمانے کے ساتھ جسے امام حسین کہتے ہیں اپنے کو ضم کر دیا، اور تاریخ کو بتا دیا. طاقت رہنے کے بعد بھی، شجاعت رہنے کے بعد بھی، ہمت رہنے کے بعد بھی، جو ان کا اثاثہ تھا، جو ان کی اپنی طاقت تھی، وہ اس کے رہنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ امام حسین کی گائیڈنس پہ اور اشارے پہ جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیں گے اور اف بھی نہیں کریں گے. بالکل. مولانا صاحب، آپ سے بھی اسی سوال پر آئیں گے سے کہ ہم نے دیکھا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، ہم سب کی زندگیوں میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی جوان ہو اور اس کے سامنے اس کے کسی بزرگ، اس کے باپ، اس کے بھائی سے کوئی بدسلوکی کرے تو پھر وہ جوان آپے میں نہیں رہتا، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنے بزرگوں کی توہین کا بدلہ لیتا ہے. حضرت عباس کے سامنے جب خیمے ہٹانے کی بات آئی، حضرت امام حسین سے کہا گیا کہ خیمے ہٹاؤ، اور اس وقت حضرت عباس کو حضرت امام حسین نے روکا. تو یہ جو
حضرت عباس کی جو شجاعت تھی وہ امام حسین کی صبر کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کا راز میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی شے جب جیسے آپ اس کو آپ ایسے سمجھے، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہیں واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کوئی شے ہے، جیسے کسی چیز کا حاضر ہونا، جب یہ جو حضور ہے نا، جب یہ شدت پکڑتا ہے تو غیبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، غیبت جب شدت پکڑتی ہے تو حضور میں تبدیل ہو جاتا ہے، رات جب شدت پکڑے گی تو دن میں بدل جائے گی، دن جب شدت پکڑے گا تو رات میں بدل جائے گا۔ یہ کچھ ایسے قدرتی معاملات ہیں، انہی معاملوں میں ایک معاملہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بہادر صابر ہو کہ نہ ہو، صابر بہت بڑا بہادر ہوتا ہے۔ تو جو طاقت ہے عباس کی وہ اتنی شدت میں ہے کہ اس کے سامنے جو شے ہے، جو سب سے بڑی شے ہے، اس کا نام صبر ہے۔ ہم صبر کو ایک بہت نازک عمل مانتے ہیں۔ دیکھیے، صبر نازک عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غریبوں کو صبر کرتے دیکھا ہے، ہم نے فقراء کو صبر کرتے دیکھا ہے، ہم نے مسکینوں کو صبر کرتے دیکھا ہے۔ ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے اور ماں جو ہے وہ پانی پکا رہی ہے، بچہ صبر کر رہا ہے، پانی نہیں ہے، آپ پیاسے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، 10 کلومیٹر تک پانی نہیں ملے گا، آپ صبر کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، تنخواہ نہیں ملی ہے، کرونا کال ہے، 40% پہ لوگ نوکری کر رہے ہیں، 40% سیلری پہ لوگ نوکری کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کیونکہ آپشن نہیں ہے، آپشن نہیں ہو، آپ صبر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے جب کمال جلال اور کمال حرب کی مہارت کے ساتھ آپ حکم کے سائے میں چل رہے ہوں، آپ بالکل ایسے چل رہے ہوں جیسے ایک آیت دوسرے آیت کے ساتھ چلتی ہے، جیسے قرآن کی سطریں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے قرآن کے جملے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ویسے ہی عباس کی دائنی طرف بھی حسین کا حکم ہے، اگر قدم اٹھ رہا ہے تو حسین کے حکم پہ اٹھ رہا ہے، اور بالکل ویسے اگر قدم رک رہا ہے تو حسین کے حکم پہ رک رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے تو حسین کے کہنے پہ اٹھ رہا ہے، ہاتھ خاموش ہو جا رہا ہے، یہ خاموش جملہ میں استعمال کر رہا ہوں ہاتھ کے ساتھ، تو یہ حسین کے کہنے پر، یعنی جو عباس ہے نا، یعنی جن چیزوں کو مل کے عباس بنتا ہے، یہ جو عباس ہیں، اس عباس کی روح حسین ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا، مگر روح حسین ہے، اور اب جو بھی حسین چاہتے ہیں وہ عباس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو بھی آپ کی روح چاہتی ہے وہ آپ کا بدن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری جو پوری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ علی نے عباس کو حسین کے سائے کی طرح چاہا تھا، تو اب سایہ تو آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے نا، آپ جیسے چلتے ہیں چلتا ہے، مگر یہاں سایہ بھی کہنا شان عباس میں کمی ہوگی مولا میں، چونکہ سایہ ایک وقت میں نہیں دکھتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں عباس حسین کا جسم ہے اور حسین عباس کی روح ہے، یہ کمال ہے، دونوں کا رشتہ بہت عجیب ہے، یہ دونوں کا رشتہ اتنا با کمال ہے کہ کربلا میں پیاس کے سبب اصحاب امام حسین اپنے چہرے کے اشاروں سے بات کرتے تھے، مگر ان میں تنہا عباس تھے جو حسین کے آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتے تھے اور آنکھوں سے بات کرتے تھے، اور شاید آخر میں جب آنکھیں حسین کی کمزور پڑ گئیں تو عباس کو کہنا پڑا، مولا جاتے ہوئے خواہش باقی بچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنا تھا، جیسا میرے بھائی بابر نے بتایا، کہ جب وہ آئے دنیا میں تو انہوں نے آنکھیں کھولی اس وقت جب حسین کی گود مل گئی، تو کہتے سنا ہے مولا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آ گیا۔ ہاں بات صحیح سنا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بھائی مولانا بابر اشرف صاحب نے اسی چیز کو بیان کیا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو اب چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، تو عباس کرتے کیوں نہیں؟ ایک آنکھ میں خون ہے اور ایک آنکھ میں تیر ہے، جب عباس سامنے ہے تو حسین کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ عباس کے گرنے کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ ایک اور آخری سوال میں بابر اشرف صاحب سے لوں گا۔ بابر اشرف صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں فضائل
جی میں تاریخ کے حوالے سے جی شیخ صاحب نے جو فرمایا اس کو بتا دوں کہ کیا جوش اور بلبلہ تھا جی اہل بیت اطہار میں، اصحاب میں، کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت قاسم کے مکے سے ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے کسی قسم کی کوئی طلب نہیں کی، کسی مصیبت کا اظہار نہیں کیا، گھر چھوڑ دیا۔ مدینہ شریف سے آپ ہجرت کر کے مکے شریف آ گئے، آپ نے کوئی کسی قسم کا رنج اور پریشانی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا۔ مکے شریف سے آپ کوفے کی طرف چل دیے، راستے میں اتنی سب تکلیفیں، اتنی آرائشیں، اتنی رنج تکلیف، سب کوئی کسی چیز کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جب کربلا کے میدان پہ آ گئے اور جب امام حسین سے آپ کو اجازت کا موقع آ گیا کہ امام حسین ہم کو جو ہے وہ امام ہم کو پرمیشن دے دیں کہ ہم جو ہے وہ جہاد کر سکیں، ہم جو ہے جنگ لڑ سکیں، ہم جو ہے باطل کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اور جب امام حسین قاسم سے کہنے لگے کہ تم میرے بھائی کی اکیلی اولاد ہو، تم میرے نور نظر ہو، میں کیسے تمہیں قربان کر دوں، تو یہ جو ان کا جملہ تھا حضرت قاسم کے لیے، یہ جملہ ان کو تکلیف دے گیا۔ مطلب آپ دیکھیں جوش و ولولہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جان بچا گئے، ایک یہ تھا کہ آپ کو اس قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اس سے جو روکا گیا، اس سے آپ کے چہرے پہ یعنی کہ صدمہ سا آ گیا، آپ کے چہرے پہ اس کے اظہار آ گئے، صاف نظر آنے لگے، آپ بے چین ہو اٹھے کہ میں کیا کروں ایسا، اور آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی وقت نہیں تھا۔ تو آپ سوچیں کہ امام حسن نے آپ کو ایک نسخہ، ایک تعویذ کی شکل میں ایک دے رکھا تھا کہ جب تم اپنی زندگی میں بہت تکلیف میں رہنا، جب تمہیں کوئی راستہ نہ سوجے تو تم اس نسخے کو کھول لینا اور اس میں جو لکھا اس پہ عمل کرنا۔ تو آپ نے سوچی اس وقت کربلا کے اس وقت جب امام حسین نے آپ کی جنگ پہ جانے سے اور آپ کو اس میں شریک ہونے سے منع کیا، تو آپ نے اس نسخے کو کھولا اور اس میں امام حسین نے دیکھیے کیا پیشن گوئی، یعنی کہ معجزانہ پیشن گوئی کہیے کہ وہ اس وقت تھی، اور آپ نے اس وقت لکھا کہ کیا نام ہے امام حسین کو تم اس وقت ساتھ دو اور ان کے شانہ بشانہ رہو، اور ان کو جس کو کہے اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک۔ وہ انہوں نے جب پرچی انہوں نے وہ کھول کے دیکھی کہ اس کے اندر اشارے کیے ہوئے اور اس میں صاف حکم دیا ہوا ہے، آپ دوڑتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں کہ دیکھیے یہ تو آپ کے بھائی کا حکم ہے کہ میں جنگ لڑوں، یہ تو آپ کے بھائی کی جو ہدایت ہے یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ مجھے یہ نسخہ دیا ہوا ہے کہ میں مصیبت میں جو ہوں تو مجھے جو ہے وہ یہ کھولنا چاہیے۔ آج میں نے کھولا تو اس کے اندر یہ ہدایت ملی ہے، تو مجھے یہ ولولہ، یہ تاریخ کا یہ صفحہ، یہ جوش اور اس طریقے سے حاضر ہونا، یہ کوئی زمین پہ رہنے والا، ذہن سے سوچنے والا شخص ناممکن ہے اس کے ذہن میں۔ یہ صرف عنایت ہے، اللہ کی عطا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے، یعنی کہ یہ لوگ ایسے، یعنی کہ جسے کہیے کہ یہ اہل بیت اطہار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کے اندر، ان کے سینوں میں وہ ہمت اور وہ جرأت اور وہ اطاعت کوٹ کے رکھ دی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے ان کے آڑے نہیں آ سکی۔ اور یہ مثالیں اور تاریخ کے یہ صفحے، یہ پوری دنیا کے لیے ہدایتیں، جو لوگ اہل بیت اطہار مطلب مجھے نہیں کہنا چاہیے منہ موڑتے ہیں، یا ان کے ذکر کے، یا ان کی تعریف سے، یا ان کی ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت نہیں دے رہے، تو یقین مانیے ان کے ہاتھ میں اسلام نہیں ہے۔ نماز ہو سکتا ہے، روزہ ہو سکتا ہے، جس طریقے سے یزید کے خیمے میں تھا، لیکن اسلام ناممکن، ناممکن۔ اسلام کل بھی امام حسین کے خیمے میں تھا، آج بھی ہے، قیامت میں بھی ہوگا، اور حشر میں بھی ہوگا، اور حوض کوثر میں بھی ہوگا جب امام ہوں۔ بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ بابر اشرف صاحب، بہت بہت شکریہ کلبیر الشیخ صاحب کہ آپ دونوں معزز شخصیتوں نے، مہمانوں نے اس اہم موضوع پر شرکت کی اور اپنے اپنے افکار، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے نظریے اور مولا کے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ تو آج اصول کربلا میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، لیکن آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ۔